اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے، ماہ مبارک کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں آج 27واں روزہ ہے، آج ہم یوم پاکستان کے حوالے سے، یعنی آج پاکستان کے قیام کی سالگرہ جسے کہہ لیجئے، یعنی قمری تاریخوں کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، یہ آج ہی کا دن تھا کہ کرۂ ارض پر یا نقشے پر ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور ایک طویل جدوجہد ہمارے لاکھوں مسلمان جان قربان کر دیں، شہید ہو گئے اس مملکت کے حصول کے لیے۔ پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، اور ایک ریاست جو ہمیں درکار تھی تاکہ اس ریاست، اس قطع اراضی پر، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دکھایا جائے۔ خواتین و حضرات، ریاست کیوں درکار ہوتی ہے؟ ریاست کا مقصد کیا ہے؟ اور کیا ریاست دین کا مقصود ہے؟ کیا ریاست دین کو مطلوب ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ خواتین و حضرات، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ جنہیں ہم یہ زمین میں ہم اقتدار دے دیتے ہیں، زمین وہ حاصل کر لیتے ہیں، ایک ریاست کی بنیاد وہ رکھ لیتے ہیں، ریاست حاصل ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ احکام نافذ نہ کریں تو وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کی جانب، تو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قرآن کریم میں شامل کر رہا ہے تاکہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے کہ اے اللہ، اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ مدینہ منورہ، آپ کی آمد، ریاست کی تشکیل، ریاست کی تعمیر وغیرہ 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 بہت سارے معاملات ہم اور آپ جانتے ہیں۔ پاکستان ہم نے کیوں لیا تھا؟ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ہم کتنے کامیاب ہوئے، کتنے ناکام ہوئے، لیکن کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ 22-23 کروڑ افراد اس قوم کا مقدر ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقبال فرما گئے ہیں۔ بہت سارے سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین اور ممتاز دانشور کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا، ریاست دین کو کیوں مطلوب ہوتی ہے، ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور اس کا حل کیا ہے، کرنے کے کام، وہ بھی ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، کئی کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بیزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، یوم آزادی یعنی قمری حوالوں سے مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ ریاست ہم نے حاصل کی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، کتنی قربانیاں، کتنا ایثار، کتنا لہو اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ یہ فرمائیے کہ ریاست دینی پیراڈائم میں کسے کہتے ہیں، اور ریاست کیا دین کو مطلوب ہے؟ اس بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست مطلوب دین ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید پہ نظر کرتے ہیں اور اس سے پہلے کی بھی کتابوں پہ جب نظر کرتے ہیں جی جی، تو ہمیں واضح طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں اور معاشرے کو جس طرح سے ڈھالنا اور چلانا ہے وہ بغیر ریاست کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ایک اخلاقی ضابطے میں اور اخلاقیات کی کتاب میں یا نصیحتوں کے مجموعے میں اور کتاب الہی میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ انہیں اگر نافذ نہ بھی کیا جائے یا لوگ اسے نظر انداز کر دیں ان کتابوں کو یا ان نصیحتوں کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے پیچھے کوئی کوئرسو پاور جس کو کہتے ہیں پولیٹکس کے اصطلاح میں، پولیٹیکل سائنس کے اصطلاح میں، کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، ٹھیک، نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اور گزشتہ الہامی کتابوں میں بھی، جبکہ ان کے ساتھ قوت نافذہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کی زبان بیشتر احکام کی جو آیات ہیں ان میں احکام ہیں، صرف ایسا کر لینا چاہیے، ویسا کر لینا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں ہیں، یعنی محض اخلاقی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ یہ نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، امر دے رہا ہے، تو پھر وہ زیادہ تر وجوب کے معنی میں لے گیا کہ یہ چیزیں کرنا واجب ہیں۔ دیکھیں، یہ لوگوں کا ایک رویہ بھی ہے جس کو قرآن مجید کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جب بیٹے سے باپ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی دو سطحیں ہیں، ایک سطح تو یہ ہے کہ بیٹا یہ سمجھے کہ اچھا ابا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے، اس کی نفسیات میں یہ ہو کہ جب باپ کہہ رہے ہیں، والد کہہ رہے ہیں، تو اب اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو ماننا ضروری ہے، میں اس کو، یا والدہ کہہ رہی ہیں، ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ظاہر ہے کہ سب سے بلند ہے، اس سے بلند تر تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر جب وہ کہتا ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کسی چیز کا، وہ ہم سے کہتا ہے، چاہے وہ نصیحت کے پیرائے میں کیوں نہ کہے، تو اگر اس کا مقام اور مرتبہ انسان سمجھتا ہے
تو وہ اس کو ہمیشہ حکم کے ہی معنوں میں لے گا اور ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے گا۔ اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے احکام میں مثلا یہ بھی آیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، امر کا صیغہ آیا ان کے اموال میں سے صدقہ لے لو۔ تو وہ کون لے گا؟ کیا عوام ایک دوسرے سے زبردستی لیں گے؟ وہ حکومت لے گی، جو حاکم وقت ہے، بیت المال ہے، اس میں اس کو جمع کیا جائے گا۔ اور اگر نہیں وہ دینے پہ تیار ہوں گے تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے خلاف جہاد ہوا تو وہ جہاد جو ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے احکام کی عملداری جو ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے لیے ریاست مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اگر ریاست نہیں ہوگی تو وہ عملداری جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، یعنی ریاست اس لیے بھی مطلوب ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا پرستی کے لیے نہیں بلکہ خدا پرستی کے لیے مطلوب ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہوا نظر آئے۔ بالکل وہ احکام جو قرآن کریم میں موجود ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، ان کا نفوذ نظر آئے۔ یعنی ریاست دین کو مطلوب ہے اور دین کا مقصود ہے۔ دیکھیں عام ریاستی احکام یا قوانین آپ ان کو کہہ لیں، ان میں اور گویا کہ دینی احکام میں فرق ہوتا ہے ایک، اور بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے، عمومی ریاست ہے، سیکولر ریاست اس کو آپ کہہ لیں یا غیر دینی ریاست کہہ لیں، اس کے جو قوانین ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے، یعنی لوگ اس سے چھپ کر، اس سے بچ کر، یا اس قسم کے حربے استعمال کر کے، اس قسم کے ہیلے استعمال کر کے جرم کر سکتے ہیں یا غلطی کر سکتے ہیں کہ ریاست کی پکڑ میں نہ آئیں اور سزا سے بچ جائیں۔ لیکن جو دینی بنیاد کے اوپر ریاست ہوتی ہے، یعنی اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو حاکم اعلیٰ ہے اس سے کچھ بچ ہی نہیں سکتا۔ جو اگر بظاہر قوانین کے اس سے اگر انسان بچ بھی جائے تو اس کو اس بات کا وہ رہتا ہے ایمان کے راہ سے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ حاکم اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن وہ حاکم اعلیٰ جو ہے اس کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا آپ کو کسی ریاست میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ خود پہنچ گیا ہو کہ ہمیں حاکم کے پاس کہ مجھے سزا دے دیے، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ صرف اور صرف اسلامی ریاست میں آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے بعد بھی کئی ہمیں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں غلطی کرنے والے سے انہیں جس سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پاک کر دیے، مجھ سے یہ جرم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اور اس پہ ایمان کی بنیاد پہ قائم ریاست میں اور ایک سیکولر ریاست میں جس کے پیچھے صرف قوت نافذہ ہوتی ہے اور قوت، ہم اس کو کیا کہیں کہ رقابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک نام رقیب ہے کہ ہر وقت نگہبانی کرنے والا، اور کوئی اس کے کوئی ایک مثقال ذرہ جو ہے وہ بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل، وہ اس کی علم سے اوجھل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اور واضح مزید کر دیجئے آپ، جیسا آپ نے فرمایا کہ ریاست دین کو مطلوب ہے۔ بہت سارے ہمارے مفسرین اور ہمارے دانشور اور علماء وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، وہ آپ جانتے ہیں۔ جی جی، ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو بات آپ نے فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اس بات کی کو سپورٹ یا سند حاصل ہو رہی ہے؟ بالکل سند حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ دیکھیں اسلام جیسے ہم نے عرض کی کہ صرف نصیحتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں احکام ہیں اور معاشرتی احکام ہیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے برتنا ہے، پھر جرائم سے متعلق حدود اور تعزیرات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں تک کہ زکوٰۃ کی جو ایک عبادت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقسیم کا بھی پورے مدیں اور یہ سب جو ہیں مدات
قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو عملاً ریاست مدینہ میں عملاً اس کو اختیار کیا. یعنی زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے تو عاملین زکوٰۃ بھی آپ نے روانہ فرمائے. ٹھیک ہے، حدود کا کوئی جرم ہوا کسی سے سرزد، چاہے وہ اپنے ہوں یا وہ غیر ہوں، جیسے کہ یہودیوں سے بعض جرائم سرزد ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شہادتیں قائم کر کے، اور جب وہ مل گئی ہیں تو اس کے اوپر ان حدود کو نافذ فرمایا ہے. چوری کی سزا کو آپ نے نافذ فرمایا ہے، اور قذف کی سزا کو نافذ فرمایا ہے. اسی صورت سے ایک مسلمان نے یہودی کا سر جو تھا وہ 2 پتھروں میں رکھ کے کچل دیا، تو اب یہ جرم ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا اور مسلمان کو اس کی سزا دی. اسی طرح سے اس کا سر جو ہے وہ کچلا گیا، وہ ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بھی عملی اظہار ہو سکتا ہے اور جس طرح سے اس کو نافذ ہونا چاہیے بحیثیت ایک حاکم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہنا چاہیے کہ نیابت میں اس کو زمین کے اوپر آپ نے ہر لمحے نافذ کر کے آپ نے دکھلایا. اسی لیے ہم اس کو ریاست مدینہ اسی معنی میں کہتے ہیں، ورنہ ریاست مدینہ کو ریاست مدینہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح، کوئی وجہ نہیں ہے. جو آپ نے قائم کر کے دکھائی، ٹھیک، آپ نے ہر چیز کا نفاذ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نافذ ہونے کے لیے ہیں، تو آپ نے نفاذ کر کے بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس سے پہلے دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. جیسا آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، بالکل واضح کر دیا آپ نے بات کہ اللہ کے احکامات نفوذ بھی چاہتے ہیں، محض بیان نہیں چاہتے. ٹھیک. اچھا، اب ذرا ہم آ رہے ہیں، یہ تو پورا فلسفہ پورے دین کا جو مطلوب ہے دین کو وہ آپ نے بیان فرما دیا. 40 سے 47 ہم لگا لیتے ہیں، صرف 7 ہی سال لگتے ہیں. پوری تحریک پر گفتگو نہیں کرتے، وقت محدود ہے ہمارے پاس. 40 سے 47 یعنی قرارداد پاکستان کے بعد جو سلسلہ چلا، جو قربانیاں ہوئیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. گلی کوچوں میں نعرے لگتے رہے. پھر لاکھوں مہاجرین ہجرت کر کے آئے، وہ ایسٹ پنجاب کے ہوں یا یو پی، سی پی، بہار اور آندھرا کے ہوں. اللہ اکبر. کتنی ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی عصمت دری ہوئی، کنوؤں میں کود کے جان دے دی انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. اللہ اکبر. کیا خیال تھا، کیا خواب تھا جو تعبیر سے ہمکنار ہونا چاہتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت کے کیا حالات تھے، ذرا ارشاد فرمائیے. دیکھیے، ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتی بھی ہے، ہم اشارہ ہی کریں گے اس کی طرف کیونکہ طویل تاریخ بیان نہیں کرنی، جی، کہ انگریزوں کے دور میں اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا، یعنی جو تاریخ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد تاج برطانیہ کا عہد کہلاتا ہے، جی جی، 1947 تک، اس میں مسلمانوں کی تین بڑے مسائل تھے. ایک تو یہ کہ اکنامک امپاورمنٹ جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی مسلمانوں کی، سوائے اس کے کہ کچھ رجواڑے کچھ وہ یہ موجود تھے، اور وہ بھی مجبور تھے یا ولنگلی، بہرحال وہ حاکم وقت کا ساتھ دینے میں، حکومت وقت کا ساتھ دینے میں مجبور تھے. اور اکنامک امپاورمنٹ نہیں تھی، غربت مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. دوسری جو چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انگریزوں نے بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا کام کیا. انہوں نے انگریزی تعلیم کو اور آفس کی زبان جو تھی انہوں نے انگریزی کر دی. تو جو صدیوں سے مسلمان عربی اور فارسی میں کوالیفائی کرتے چلے آ رہے تھے، وہ سب کے سب علمی طور پہ گویا انہوں نے زیرو کر دیے.
کہ ملازمتوں میں چاہے سرکاری ملازمتیں ہوں چاہے اور ملازمتیں ہوں ان میں مسلمانوں کی کھپت جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی، اور کیونکہ بیشتر انگلش نہیں جانتے تھے، اور جبکہ ہندوؤں کا جو وہ تھا بڑا طبقہ کافی بڑا، وہ بھی وہ جانتا تھا، اور پھر انگریز آئے ہوئے تھے اس کو سبڈیو کرنے کے لیے، تو وہ حکومت ہو، معیشت ہو، ملازمتیں ہوں، وہ ساری چیزیں مسلمانوں سے، چاہے وہ عدالت کی کارروائیاں ہوں، وہ ساری چیزیں وہ ہو گئیں، اور یعنی تعلیمی نظام آپ کا عوام کے لیے بے سود قرار دے دیا گیا ٹھیک، کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہم عربی فارسی پڑھیں گے، دین ہم نے سیکھ بھی لیا تو ہماری معاشرے میں کیا کھپت ہے، ٹھیک۔ اور تیسری جو چیز تھی اسی سے جو پیدا ہوئی وہ پھر دین کے بارے میں مداہنت پیدا ہو گئی کہ اچھا اب دین کو لوگوں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، سمجھوتے کرنے شروع کر دیے، کمپرومائزز کرنے شروع کر دیے ہو گئے، تو اس طرح سے دین کا عملی پہلو جو تیسرا بڑا خدشہ ہوا، عملی پہلو جو تھا وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اپنے اپنے افکار دیے، خاص طور پہ علامہ اقبال کہ جو دین سے بھی پوری طرح سے واقف تھے، عربی کے اسکالر تھے، اس کے ساتھ ساتھ یورپ وغیرہ میں پڑھے، اور فارسی بھی جانتے تھے، فارسی انگریزی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، اور جرمنی اور انگلش میں تو انگریزی کے ساتھ تو ان کا، اور مغرب سے مروب نہیں ہوتے تھے، سب تھا۔ وہ ایک ایسے دانشور تھے کہ جس کا ہاتھ امت کی نبض پر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو اسباب زوال امت جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ چیزیں صرف جو محض علم دین رکھتا ہو اس میں یہ چیزیں بالعموم نہیں پیدا ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب بہترین آپ نے نقطہ اٹھایا یہ، مغرب کو ایک زاویہ نظر ہے مغرب کو دیکھنے کا اقبال کا، اور ایک زاویہ نظر ہے سر سید کا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتے ہیں ہماری تاریخ میں، اس لحاظ سے کہ جیسا ہم نے عرض کی کہ انگریزوں نے جو 3 کام کیے مسلمانوں کے زوال کے، تو سر سید احمد خان نے نیک نیتی سے یہ سمجھا کہ اگر مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں گے اور کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں پہ سے یہ تینوں بوجھ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے جہاں ہمارے نقطہ نظر سے آئی مائٹ بی رانگ، انہوں نے جو افکار مغرب سے اور دینی افکار میں سمجھوتے کی انہوں نے کوشش کی، وہ چیز اس کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی بنا کے اوپر کافی مسائل جو تھے وہ پیش آئے، بلکہ انہوں نے مغربی افکار کو کمپرومائز نہیں کیا، دینی افکار کو اس کے مطابق کمپرومائز کیا، جو ہمیں ان کے مقالات میں اور ان کی کتابوں میں ہمیں سب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور گاہے بگاہے یہ ایک احساس جاگتا ہے کہ جیسے سر سید مغرب سے مرعوب اور مغلوب چلتے رہے، بالکل بالکل ایسے ہی۔ اقبال کبھی مغرب سے مرعوب نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سر سید کا مغرب کا مطالعہ جو تھا وہ مغرب سے باہر بیٹھ کے تھا، اس کے تعلیمی نظام میں اندر جا کے اس کا مطالعہ نہیں تھا۔ ٹھیک، علامہ اقبال کا جو مطالعہ تھا مغرب کا، وہ ایک تو فلسفہ مغرب کے اور منطق مغرب جو ہے اس کے ما لہ و ما علیہ سے واقف تھے، پھر وہاں رہ کے انہوں نے پڑھا، اور وہاں کے جو سربراہ فلسفی حضرات تھے اور تھیولوجینز تھے وہ تھا، ان سے علامہ اقبال کا پرسنل انٹریکشن تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آخر یہ کیا چاہتے ہیں، غیر یورپی ورلڈ سے، خاص طور پہ مسلم ورلڈ سے کیا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرسچن ورلڈ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو جو ان چیزوں کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر ایک تنقیدی نگاہ کے ساتھ اس کی بعض چیزوں کو قبول کیا، یہ نہیں ہے کہ اس کو بے نہیں انہوں نے وہ کر لیا، بے نہیں، رد نہیں کیا، اور یہ کہ مغرب کے پاس جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو، اور جو بےہودگیاں ہیں مغرب کی اس کو رد کر دو، جو دلائل ہیں خاص طور پر علم، جو مغرب کے دلائل ہیں اس میں بہت جگہ دیکھیں، جیسے اس زمانے میں علامہ اقبال کے زمانے میں
ولیم جیمس کی جو ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینسز ہے وہ بڑی مقبول ہوئی. وہ ایک سائیکالوجسٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایجوکیشنسٹ بھی تھے. انہوں نے جو ریلیجس ایکسپیرینس جس کو آپ وہی کہتے ہیں یا انسان کی ڈیووشن ریلیجن کے ساتھ اس کا ایک نفسیاتی تجزیہ کر کے اور اس کی 4 اسٹیجز جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی اپنی مسٹیکل ایکسپیرینس کا جو چیپٹر ہے اس میں. علامہ اقبال نے بین ہی اس کو پہلے اور دوسرے خطبے میں نہیں لیا ہے بلکہ اس کی تنقیح کی ہے اور مسلمان کا ایک ریلیجس ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہوگا اس کو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے. ابھی یوم آزادی کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے اقبال کس طرح دیکھتے ہیں ریاست کو، مسلم ریاست کو اگر ہم کہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ گفتار سیاست پہ وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے. یہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 3 اشعار، یہ جو ان کی فلسفی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو اقبال کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے؟ دیکھیں اس میں پھر ہم علامہ اقبال کی بصیرت پہ جائیں گے. بنیادی طور پہ علامہ اقبال کے سامنے وطن کا یعنی نیشن کا تصور اور کرسچنڈم کا تصور، یہ دونوں علامہ اقبال کے سامنے تھے. کرسچینٹی جب اپنا اثر کھوتی ہے مغرب میں، جب کھویا اس نے مغرب میں، تو بات یہ تھی کہ پوری دنیا کے کرسچنز اکٹھے کیسے ہوں. ایک طرف تو یہ وہ تھا جس کو ہم کرسچنڈم کہتے ہیں کہ تمام ممالک جہاں کرسچنز زیادہ ہیں وہ کرسچن ریاست ہی ہے اور کرسچن امپائر کا حصہ ہے، جیسے رومن امپائر کا حصہ تھا. دوسری یہ چیز تھی کہ جب اس نے اپنا اثر کھویا تو نیشن اسٹیٹس کا تصور مغرب میں آیا کہ اب آپ مذہب کو ایک طرف رکھیں، ٹھیک ہے، ہر نیشن جو ہے اس کا اپنی اسٹیٹ ہوگی، اپنا قانون ہوگا اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن. کرسچینٹی سے یا بائبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو علامہ اقبال جو وطن کے تصور کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا مذہب سے، چاہے وہ کرسچینٹی کیوں نہ ہو، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کو کاٹنے کے لیے امور ریاست سے وطن کا تصور یا نیشن کا تصور جو ہے وہ دیا گیا کہ جو ایک علاقے میں ہے ایک بات، کچھ لوگ ہیں جس کو اس کی نیشن کہا جاتا ہے، اس کی قوم کہا جاتا ہے، علاقہ ہے، پھر اس کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بھی گاڈ کے پاس نہیں ہے بلکہ وہاں لوگوں کے پاس ہے کہ جو جس کو منتخب کر لیں، جو جمہوریت کا بعد میں تصور بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی عدلیہ ہے، اپنے قوانین ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس کے ریاست کی شرائط بعد میں بیان کی گئی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ہر پہلو جو ہے اسٹیٹ کا وہ ریلیجن سے، جو اس وقت کرسچنڈم کے طور کے اوپر تھا، اس سے کاٹ دیا گیا. تو اب جو مسلمانوں میں یہ تصور آ رہا ہے تو وہ یہی آ رہا ہے کہ حکومت تو ہوگی، ریاست تو ہوگی، لیکن مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. کہ وہی تصور اگر لے لیا گیا تو وہ مذہب سے کٹا ہوا ہوگا اور ایک جگہ ہونی چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے اس ریاست کے اندر، وہاں لوگوں کو اقتدار اعلیٰ ہونا چاہیے، وہاں ان کے اپنے قوانین ہوں، ان کی عدالتیں ہوں. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس تصور سے وحشت دلائی اور یہ بتایا ہے کہ تو مصطفی ہے، مصطفی ہے، مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. تو یہ جو ایک تصور تھا کہ جس میں امت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. امت کا جو تصور ہے، اگر آپ وطن کے تصور پہ چلے آئیں گے تو پھر امت سے کٹ جائیں گے، پھر احکام الہی سے کٹ جائیں گے، پھر کتاب الہی سے کٹ جائیں گے، پھر نبوت سے کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو وہ رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیس کا جہاں تک تعلق ہے اس کی بنیاد بھی اسلام ہوگی، ٹھیک ہے، اور تمہارا جو مصطفی ہونا ہے وہی تمہاری ریاست کی بنیاد بنے گی. تو وہ پاکستان کے لیے بھی ان دونوں چیزوں کو
ان دونوں چیزوں کو پاکستان کے لیے وہ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اور یہی ان کی ریاست کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب اپنی جو نیشنل اسٹیٹ کے تصور کے ساتھ اپنی باؤنڈری میں رہتے ہوئے امت کا بھی حصہ بنا ہوا رہنا ہے، اور کیونکہ کلمہ طیبہ بنیاد ہے ہماری، 57-58 OIC کے رکن ہیں، تو وہ اصل میں دراصل ایک ہیں، بنیادی مقاصد ہمارے ایک ہونے چاہیے۔ اچھا، اب یہ طویل بحث سے گریز کرتے ہوئے کہ اپنی نیشن اسٹیٹ کے تصور کو باہر رکھتے ہوئے، باؤنڈریز میں رہتے ہوئے کس طرح امت کا حصہ بن کر رہا جا سکتا، اس سے ہٹ کر ہم آ جاتے ہیں اب یہ 27 رمضان اور یعنی 14 اگست 47 پاکستان وجود میں آ گیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور گویا ہجرت ثانی کا مدینہ پاکستان بن گیا۔ اب 47 سے لے کے آج یہ 2022، اللہ اکبر، تو یہ 74-75 سال گزر گئے ہمارے۔ ان 74-75 سالوں میں جو خواب لے کر ہمارے بزرگ چلے تھے، کیا وہ خواب تعبیر سے ہمکنار ہوئے؟ ہم سے، یعنی ہم نے چند بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں، الحمدللہ آج ہم نیوکلیر پاور ہیں، الحمدللہ 22-23 کروڑ ہیومن ریسورسز ہمارے پاس موجود ہے، یہ افراد ہیں، یہ اس ملت کا حصہ ہیں، پوری امت مسلمہ ہماری طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن کہیں کہیں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ سفر ہمارا کیسا گزرا۔ آج ہم اپنے یہ 74-75 برس 47 سے لے کر 1947 سے لے کر آج 2022 تک ایک جائزہ ہم لیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو قوموں کی حالت ہوتی ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، اس میں 5-6 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ بہترین۔ سب سے جو پہلی بات تھی وہ یہ کہ ہماری جو اساس تھی، ہم اس کو آئیڈیالوجی نہیں کہیں گے، ہم اس کو اپنی بقا اور ارتقاء کی اساس کہیں گے، وہ تو دین کی ترقی کا وہ مفہوم نہیں لیا گیا اور اس کو نہیں برتا گیا کہ جو اصل میں دینی ترقی کا مفہوم ہے، جہاں دین کے ساتھ معاشرہ جو ہے وہ بھی، یعنی معاشرہ سازی بھی ہوتی ہے، سماج ایک وجود میں آتا ہے دین کا احترام کرنے والا، دینی احکام کے خود سے، جہاں قوت نافذہ کے بغیر انسان اپنے آپ کے اوپر وہ نافذ کرتا ہے، اسلام کو، دین کو نافذ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دین کی جو بنیادیں ہیں اور دین کی جو کہنا چاہیے اصل تعلیمات ہیں، ان کو اس طرح سے مستحکم کرنے کے اوپر زور نہیں دیا گیا، انفارچونیٹلی۔ دیکھیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جہاں ایک طرف اس میں یہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنا دین غالب کرنا ہے، مسلمانوں کو غالب ہونا ہے، وہاں اس کے ساتھ ان الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارے دین کو اس طرح سے، یعنی دینی تعلیمات کو اور اس کے طبقے کو اس طرح سے، فالورز کو اس طرح سے مضبوط کرنا ہے کہ وہ دیگر آئیڈیالوجیز کے اوپر، دیگر ازمز جو ہیں ان کے اوپر، دیگر مذاہب کی اوپر وہ غالب آ جائے۔ اچھا، لیکن جب پاکستان بنا تو دیگر مذاہب تو یہاں موجود نہیں نا، 97% جو مسلمان ہیں۔ اب پاکستان کی تعمیر اور ترقی، پاکستان کو مضبوط بنیادوں پہ اٹھانا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ریاست مدینہ، مقاصد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اہداف تھے نا۔ اب یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہاں پاکستان آ گئے۔ اب یہاں ہم سب مسلمان اکثریت میں اس ریاست کی تعمیر کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے جو چند اہداف تھے مدینے میں، کیا ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کی؟
دیکھیے ہم پھر اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے اور بتائیں. ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور کے اوپر کہ دین اب ہم ایک نئے ماحول میں آ گئے، پاکستان بن گیا، تو دین کی جو تعبیر ہے اگر ہم اس کو مضبوط سے مضبوط تر نہ کرتے، نہیں کیا ہم نے، اور عصر حاضر سے اس کو ہم آہنگ نہیں رکھا، اس کے مطابق ہم نے اپنی حکمت و دانش کو استعمال نہیں کیا، تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے ہمارے تعلیمی نظام میں بھی آ رہی ہے، ہمارے فکری نظام میں بھی وہ کمزوری آ رہی ہے، اور ہمارے عملی اس میں بھی زندگی میں بھی آ رہی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے چیز کہ لوگ ایتھیزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور ریاست مدینہ قائم کی ہے، تو اس میں باقی جو ادیان اس وقت وہاں تھے موجود، تو ان کے مقابلے میں اس دین اسلام کی تعلیمات اور امت کے کیریکٹر کی برتری جو تھی وہ ثابت ہوئی اور ثابت کی گئی، اس کے اوپر زور دیا گیا. اسی صورت سے جب ہمیں امت سے کٹ کے نہیں رہنا ہے اور امت نیشن اسٹیٹ حاصل کرنے کے باوجود ہم امت کا بھی ایک جز ہیں، تو ہمیں دین کی تعبیر کے ساتھ ساتھ نئے حالات میں نئی تعبیر کے ساتھ ساتھ دیگر جو ازم اور دیگر تعلیمی نظام کے ذریعے سے جو ہماری قوم کے اوپر حملہ آور ہوا جائے، جس سے ان کا دین کمزور ہو رہا ہے، یا ان کی کہنا چاہیے کہ دینی جو پرسپیکٹیو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اس کے اوپر زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دی گئی. چنانچہ اسلام کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں، معاملاتی تعلیمات ہیں، وہ ساری چیزیں وہ نیشن سے کچھ بیک اس میں چلی گئی، اس بیک برنر پہ چلی گئی. یہ ہوا، اور یہ بہت بڑا ایک لاس تھا کہ جو مستقل ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، دین کی تعبیر کو مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک. دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواخات قائم کرتے ہیں، اور مواخات میں یہاں تک وہ ہوا کہ ایک موقع وہ آیا کہ جہاں ان کو وراثت میں انصار کے ساتھ شریک کر دیا گیا. یہ اکنامک امپاورمنٹ کی بات تھی، اور صحابہ کرام نے صرف ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا بلکہ خود اپنی تجارت اور زراعت اور یہ سب شروع کی، تاکہ اکنامک امپاورمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ بڑھتی رہے، وہ کرتے رہے. جو ایکسپلائٹیشن تھی یہود کی طرف سے کہ وہ اکانومی اپنے ہاتھ میں سمجھتے تھے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا کے ایلیمینیٹ کر کے اس کو دور کر دیا. ہم پاکستان میں یہ اہداف جو تھے وہ پورے نہیں کر پائے. پولیٹیکل سسٹم میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایسے فگر کے طور پہ آتے ہیں میثاق مدینہ میں کہ سب یہ کنفیس کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوگی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور وہ آپ کا فیصلہ آخری ہوگا. ہم آج بھی اقلیتوں اور اکثریتوں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہم یہ بات نہیں لوگوں کو باور کروا پائے کہ بہرحال آخری فیصلہ جو ہے وہ شریعت کا ہی ہوگا، اور اس میں حقوق و فرائض کی جو بات ہے وہ شریعت کے ہی مطابق طے ہوں. سبحان اللہ. سبحان اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اسکالرز کو کہ وہ اپولوجیٹک ویو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں اسلام تو یہ چاہتا ہے، نہیں اسلام تو وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسلام وہی چاہتا ہے، اور اسی کے تحت تمام چاہے خواتین کے حقوق ہوں، چاہے اقلیت کے حقوق ہوں، چاہے اور کسی کے حقوق ہوں، اسلامی ریاست میں جو حقوق دیے جائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق دیے. سبحان اللہ. سبحان تو نہ ہمارا سیاسی نظام اس نہج پہ بن سکا، نہ ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ اس نہج پہ بن سکا، نہ ہماری سوشل ویب اینڈ وو جو ہے وہ اسلامی احکام کے مطابق اور ان تعلیمات کے مطابق ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو آپ نے معیشت کے حوالے سے بات فرمائی، تو مدینہ کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مارکیٹ کی جو مونوپلائزیشن ہے جو یہودیوں کے پاس ہے اس سے ختم کر کے ایک نئی مارکیٹ وجود میں لاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس مارکیٹ کا
سربراہ بنا دیتے ہیں کہ معیشت مسلمان کیا غریب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشی حوالوں سے بھی امت کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پاکستان میں کام نہیں ہوا، نہ سیاسی حوالوں سے، نہ معاشی حوالوں سے، وغیرہ وغیرہ، نہ علمی حوالوں سے، تعلیمی حوالوں سے، یعنی علی ھذا القیاس۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے 74-75 سال میں پاکستان کے جو حکمران ہمیں نصیب ہوئے، کہیں دین ترجیحات میں نظر آیا؟ نہ بیشتر کے ذاتی زندگی میں دین ترجیحات میں نظر آیا، اور نہ ہی اپنی پالیسیز میں، چاہے وہ کسی قسم کی پالیسیز ہوں، ان میں ہمیں کہیں دین ترجیحات کے اس میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی بنیادی اقدار جو ہیں وہ اس کو بھی اب انفارچونیٹلی کھوتا جا رہا ہے۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں، اس پر ذرا طویل گفتگو آپ فرمائیے، جو ہم کرتے ہیں ہر پروگرام میں، لیکن آج کا پروگرام کیونکہ بہت اہم ہے، کہ کرنے کے کام آپ ہمارے حکمرانوں کو کیا تعلیم فرمائیں گے؟ اور جس طرح اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے پاکستانی کی حیثیت سے کہ میں پاکستانی ہوں۔ میرے لیے فخر کا مقام ہونا چاہیے نا، تو کیا میرے لیے یہ فخر کا مقام ہے؟ تو میں اپنے لیے پاکستانیت کو قابل فخر کیسے بناؤں، اور میرے حکمران جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گراس نیشنل ہیپینس اور انڈیکس آف ہیپینس، کہ کراچی سے خیبر تک عوام خوش نظر آئیں، اپنے حکمرانوں سے بھی اور اپنے حالات زندگی سے بھی۔ ارشاد۔ کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں جو خاص طور کے اوپر وہ لوگ کے جو ہمارے ملک میں اس وقت پالیسی سازی کرتے ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ دوسری ٹرمز میں سوچ رہے ہیں، اور ہم لوگ خیر دوسری ٹرمز میں سوچ رہے ہیں، ہم لوگ دینی ٹرمز میں سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہیپینس کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ کسی بھی طرح پورے ہو رہے ہوں، یا اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق پورے ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو وہ ہیں۔ اسلام جو ہمیں پیراڈائم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک چیز جو دینی معاشرت میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود تو اپنے لیے محنت کرنے کا اور اس کا حکم دیا ہی گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ معاشرہ جو ہے کہیں اگر کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں چیزوں کو میک اپ کرنے کی ضرورت ہے، ٹوٹ گئی ہیں کہیں پہ چیزیں، تو وہ معاشرے کا احسان نہیں ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو وہ اقربا کی ہے، پھر اس کے بعد اور اس طرح سے پھیلتے چلی ہیں، تو معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر پھر وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کا دھیان رکھے۔ جیسے ہمیں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جاتے تھے، رات کو چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، لوگ مقرر کیے ہوئے تھے کہ ذرا رعایا کا حال پوچھو کہ کیا ہے کیا نہیں۔ کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ جا کے آپ حکم دیتے تھے کہ اس کو حل کیا جائے ہمارے خلفاء۔ تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ایک بنیادی طور کے اوپر، جب تک معاشرہ اچھا نہیں ہوگا کبھی بھی حکومت جو ہے وہ اچھی نہیں آ سکتی۔ اور خاص طور پہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم جمہوریتی کو اس وقت کہہ دیں کہ ہاں ایک سسٹم ہے کہ جو قائم کر دیا گیا، سب طرف چل رہا ہے، اس میں بھی منتخب ہونے والے اور منتخب کرنے والے سب ایک ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جن کو منتخب کیا جاتا ہے وہ بھی تو ہمیں میں سے جاتے ہیں نا۔ جب وہ اس فلاحی معاشرے کا جز ہی نہیں رہے، جب وہ چیز ہی نہیں رہی کہ کبھی انہوں نے
اپنے عزیزوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بھتیجوں کا، یا اپنے ارد گرد جو پھیلے ہوئے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کا درد محسوس کیا ہو، ان سے اپنے کو شیئر کیا ہو اپنی چیزوں کو، تو وہ آگے جا کے وہ کیا کریں گے. تو ہمارے وہاں بنیادی طور کے اوپر جو ضرورت ہے وہ معاشرتی سطح پہ، سماجی سطح پر اپنا جو تانا بانا ہے اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو کہنا چاہیے کہ استوار کرنا، اس کو بدلنا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ مجھ پر دوسرے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں یہ سب ہماری رعیت ہیں. اگر ہم میں سے سب جو ہے وہ اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیں، ہر شخص دوسرے کے کام میں لگ جائے گا، تو پھر کسی کا کام نہیں رکے گا، سب کے کام ہو جائیں گے. یہ ایسا معاشرہ جو ہے وہ اسلام تشکیل دینا چاہتا ہے. اس کے ساتھ پھر اگلا جب وہ آئے گا، ظاہر ہے کہ یہی تعلیمی ترقی کی بھی راہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ نہیں پڑھ پا رہا، اس کے لیے ضروری ہے یہ بچی ہے یہ نہیں پڑھ پا رہی، نہیں والدین وہ کر پا رہے، یتیم ہو گئی ہے، وہ ہے. تو اسلام ان سب چیزوں کی تشویق دیتا ہے اور آگے بڑھنے کو کہتا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں معاشرے کو، آپ معاشرے کا فرد ہیں، معاشرے کو لے کر آگے چلیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈے ون سے یہ سوشل انجینئرنگ جو ہے وہ ہماری ہوئی نہیں. اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ کچھ این جی اوز کے ہاتھ میں پھنس گیا، کچھ اپنے طور کے اوپر کچھ کسی نے فلاحی تنظیمیں بنا لیں، لیکن وہ اس طرح سے سسٹم نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا سسٹم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا. جی سبحان اللہ. نفقے کے نام کے پر قائم کیا تھا. سبحان اللہ. قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کیسے ہونا چاہیے، تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پاکستان ایک ماڈرن اور ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم پاکستان کو ماڈرن اور ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنا پائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے اور پوری زندگی آپ اسی میں رہے، تو آپ جان ڈوئی کو بھی جانتے ہوں گے یقیناً، جو بہت بڑا ماہر تعلیم امریکہ کا. اس سے پوچھا گیا، حکومت امریکہ نے پوچھا اس سے کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک کریکلم، ایک سلیبس بنا دیا جائے، نصاب تعلیم. تو جان ڈوئی نے کہا میں تو بنا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پاکستان میں 47 کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، جو کریکلم ہے، جو نصاب تعلیم ہے، جو سلیبس ہے، وہی واضح نہیں ہوا کہ یہ قوم بننا کیا چاہتی. بے سمتی. تو جو بڑے ہیں ہمارے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو جیسے آپ نے بات فرمائی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ نگہبان ہیں اور حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی ان کی کہ تمہیں ہم نے فائز کیا تھا اس عہدے پر، تم کیا ڈیلیور کر سکے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہم تعلیمی نظام سے متعلق ایک بات کہیں، مثلا ہم اسلامیات کو کہہ دیتے ہیں کہ اسلامیات ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہے، اسلامیات برتی نہیں جاتی. جی ٹھیک ہے، جو ایک تعلیم و تربیت کا ایک وہ تھا. اسی صورت سے سائنس ہمارے وہاں پڑھائی جاتی ہے، سائنس برتی نہیں جاتی. ٹھیک. اسی صورت سے اور ڈسپلنس کو لے لیے، مطالعہ پاکستان ایک انفارمیشن کی بک ضرور ہے، لیکن یہ کہ پاکستانیت اس سے پیدا ہو جائے یہ نصاب کا حصہ ہی نہیں. جی، اور پاکستانیت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ امت سے جڑاؤ بھی پیدا کیسے ہوگا، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی. تو ہمارے وہاں یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا کیا ہے، مثلا ہم کریکلم ڈیولپمنٹ میں 4 سال انوالو رہے، ہم لوگوں نے کریکلم بنایا، سب کچھ کیا. یہ پاکستان کی عجیب بات قسمتی ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلے والوں نے جو کچھ کیا سب غلط کیا، اور اب ہم ٹھیک کریں گے. پھر جب وہ ٹھیک کرنے میں 3 سال 5 سال لگا دیتے ہیں تو اگلی حکومت آتے کہتے ہیں نہیں وہ سب غلط تھا، اب ہم ٹھیک کریں گے. تو اس کی وجہ سے جو پالیسیز ہیں، جو چیزیں، ان کا تسلسل نہیں ہے، اور وہ تسلسل نہیں ہے تو
اس بات کو یہ سوچا جائے اس طرح سے کہ ایسا دنیا میں کسی قوم میں نہیں ہوتا کہ جو پالیسیز بنا دی جائیں تو وہ ہر 3 سال کے بعد جو ہے ان پالیسیز کو تبدیل کر دی جائیں. اس سے نیشن نہیں بنا کر. سبحان اللہ. ایک تسلسل برقرار رہنا چاہیے اور جو چند آئیڈیاز ہیں وہ چلتے رہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دین ہماری ریاست کے مزاج میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ہماری ریاست کے مزاج میں آفیشلی تو دین شامل ہے بقول سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہاں پاکستان نے آئینی طور پر تو کلمہ پڑھ رکھا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون کہ آپ تشریف لائے. خواتین وزرات پاکستان کے یہ یوم آزادی کے حوالے سے یہ 27واں روزہ تھا جب پاکستان عالم وجود میں آیا. اللہ اکبر. وہ کتنے بڑے بڑے خواب لے کر ہمارے بزرگ اس مملکت میں داخل ہوئے. بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئیں لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کوئی مایوسی نہیں. پاکستان بہت آگے جائے گا. پاکستان کے بغیر دنیا کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. جیو پولیٹکس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. وقت بڑا محدود رہا ہمارے پروگرام کا ورنہ بہت ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید سیکھتے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.